السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز، امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طریقے سے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ہو رہا ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں معلومات کی جو میں دے رہا ہوں ملکہ کوثر مری سے، اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے، ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ آج جو جگہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ویو فورتھ روڈ جیکا گلی سے جو مال روڈ کی طرف جاتا ہے، اس پہ ایک ایسی عمارت دکھانے جا رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو اس کو اسی حالت میں دیکھا ہے۔ اب جا کر یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اس کا عدالتی جو ہے وہ کیس چلتا رہا ہے، دیوانی کیس، اور اب جا کر یہ فیصلہ جو ہے اس کے مالک کے حق میں ہوا ہے۔ اور مالک مجھے ملاقات تو نہیں ہوئی، یہی بتایا جا رہا ہے کہ فاروق نامی کوئی ہیں اور راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بالکل لبے روڈ مین روڈ پر ابھی انہوں نے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کلوز کر کے، کہ کشمیر ویو کار پارکنگ کے نام سے بینر لگا ہوا ہے، کار پارکنگ چل رہی ہے یہاں پر۔ اکثریت ہم نے مزدور ہی طبقہ جو ہے وہ اسی کو رہائش اختیار کیے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جا کر یہ اس سائڈ پہ آپ کو یہ میں قریب جا کر دکھاتا ہوں کہ یہ اس سائڈ پہ یہ بالکل کھنڈر نما، اور یہ دوسری سائڈ پہ جو اس کی بلڈنگ ہے وہ انہوں نے تھوڑی بہت ہی سیٹ کرنی شروع کی ہے۔ ملکہ کوثر مری میں قبضوں کے بہت زیادہ کیس ہیں، بہت زیادہ پراپرٹیز جو ہیں وہ اوریجنل مالک کے پاس نہیں ہیں، ان پر قبضے ہوئے فیک پیپرز یہاں پر مری میں بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ پر عدالتی نظام، جیسے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی کہتے رہیں کہ ہمارا قانون ہی کچھ ایسا ہے کہ عدالتوں سے ہر کسی کو ریلیف مل جاتا ہے، تو اب عدالتی نظام ہی ایسا ہے کہ اب میری عمر تقریباً 50 سال ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں اس کشمیر پوائنٹ کا رہائشی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، کھنڈر نما یہ جگہ، اس کشمیر ہوٹل کے نام سے یہ مشہور تھا، اس کو میں اسی حالت میں دیکھا ہے۔ اور یہ ساتھ تھوڑی بہت بلڈنگ بہتر تھی، اب اس کو یہ انہوں نے بہتر کرنا شروع کر دی ہے۔ ابھی یہ روڈ وغیرہ اس کی یہ نئی نکلی ہے، اور اس پہ یہ بینر لگا ہوا ہے کشمیر ویو ہوٹل اور کار پارکنگ کا۔ ملکہ کوثر مری میں آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ دو چیزیں انتہائی قیمتی ہیں، ایک پارکنگ اور ایک پانی۔ اور ایسی جگہ اگر کسی کے پاس ہو جہاں پر وسیع اور عریض کار پارکنگ ہو، پانی اپنا ہو، اور ایسی ویو والی جگہ ہو، تو یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے کہ ایسی جگہ سیاح بھی جو آتے ہیں وہ ایسی جگہ کو، ویو والی جگہ کو پسند کرتے ہیں۔ رش والی جگہ پر سیاح جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے۔ ملکہ کوثر مری میں اگر دیکھا جائے تو سیاحوں کا فلو ویسے ہی ہے جیسے آج سے 20-25 سال پہلے تھا، لیکن اب مری وسیع ہو چکی ہے۔ وہ سامنے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈنہ، اب یہ ڈنہ کے مقام پر نیا کاروباری وہاں پہ مراکز قائم ہو گیا ہے۔ بہت اچھے جو ریسٹورنٹس کی وہاں پہ آ چکی ہیں برانچیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ آپ کو نیچے میں دکھاتا ہوں، یہ ایکسپریس وے، یہاں پر ہوٹلز بن چکے ہیں، رہائشی ہوٹل، ان میں ولیج گیسٹ ہاؤس ہے اور مختلف ناموں سے ہوٹلز میں نے دیکھے ہیں۔ عباسی ہوٹلز ہے لکوٹ میں جہاں پر رہائشی کمرے دیے جاتے ہیں۔ تو اب پی سی بوربن والی سائڈ پہ لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ پھر آپ کی دریا گلی جو گلیات کی طرف راستہ جاتا ہے، جہاں پر گزشتہ سال 6 اور 7 جنوری کی رات ثانیہ بھی پیش آیا تھا، اس دریا گلی والی سائڈ پر بھی بہت زیادہ رہائش ہوٹل جو ہو گئے، فلیٹس بن چکے ہیں۔ پھر چٹا موڑ اور سری بینک والی سائڈ پہ، اور مری میں جو ہے یہ جتنا بھی سیاح ہے یہ تقریباً اب تقسیم ہو چکا ہے۔ اب یہ مال روڈ جو آج سے تقریباً 4 سال پہلے اپنی اہمیت رکھتا تھا، ایک اس کی اپنی خصوصیت تھی کہ جی پی چوک سے شروع ہوتا ہے اور کینٹ تک یہ مال روڈ جاتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ گزشتہ 4 سال کے اندر جو تعمیرات ہوئی ہیں، میں آپ کو وہ تعمیرات بھی کچھ یہاں سے نیچے سے ہی دکھاتا ہوں۔ ان تعمیرات نے مال روڈ کو وسیع کر دیا، اور اب آنے والے وقتوں میں مال روڈ جو ہے وہ آپ کا کشمیر پوائنٹ تک ہوگا، چاہے وہ بینک روڈ ہے، چاہے ہال روڈ ہے، چاہے ویو فورتھ روڈ ہے، جو بھی ہے، اس میں آپ کا جو اب آنے والے وقتوں میں جو ہے نا وہ اتنے ہوٹلز تعمیر ہو چکے ہیں کہ سیاح جو ہیں
یہیں کشمیر پوائنٹ سے مال روڈ تک ایک نئے مال روڈ کی شکل آ جائے گی اور واک کیا کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری بلڈنگز جو ہیں نا، یہ ابھی اس دور میں بن رہی ہیں۔ ایک وہ اوپر جو سب سے ٹاپ والی درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے درختوں کے پیچھے، یہ تھوڑی پرانی ہے، ہمارے سابق تحصیل ناظم خورشید عویض صاحب ان کا ہوٹل ہے، یونیک ہائٹس کے نام سے۔ اچھے ویو والا ہوٹل ہے، اچھے کمرے ہیں اس کے بھی۔ اور ساتھ جو دوسرے فلیٹ ہیں پشاور کے خان صاحب ہیں، ان کے ابھی جو حالیہ نہیں بلکہ یہ گزشتہ جو بارشیں ہوئی تھی، ان میں اس کے بیٹھنے کی بھی جو اطلاعات ملی ہیں کہ یہ ہوٹل بیٹھ رہا ہے۔ نکاسی کا انتظامات مری میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اسی کشمیر ہوٹل کی دوسری سائڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کلوز کر کے، کہ وہاں پر دیکھیں کیسا ایک پلازا بیک پر بن رہا ہے۔ واللہ عالم اب اس کا نقشہ پاس ہے نہیں، پاس اپروو ہے نہیں ہے، اجازت ہے نہیں ہے، لیکن اب جس کی پراپرٹی ہے، جو پراپرٹی کا مالک ہے، جس نے پلاٹ مری میں لیا ہوا ہے، تو اس نے کچرا پھینکنے کے لیے یا پھول لگانے کے لیے اپنی یہ پراپرٹی نہیں خرید کر رکھی ہوئی، اس نے اسی لیے رکھی ہے، یا گھر بنائے گا یا گیسٹ ہاؤس بنائے گا یا ہوٹل بنائے گا۔ تو یہ بیک پر بھی مرغلہ فلیٹس اور کشمیر ہوٹل کے درمیان میں یہ بیک پر یہ ایک نیا پلازا زیر تعمیر ہے۔ اسی کے ساتھ آگے آپ دیکھیں، آپ کو ماشاءاللہ ایک لائن نظر آتی ہے ہوٹلوں کی، اور یہ جو پھیلتے پھیلتے اب مال روڈ تک جا چکے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو معزز سبسکرائبر اتنی ہی ہے کہ مری میں کتنی اہم قیمتی جگہ لوگوں کی پڑی ہوئی، لیکن عدالتی کیسوں کی وجہ سے وہ کتنا لوگوں کا وقت ضائع ہوا، ٹائم ضائع ہوا، اور ایک ملکہ کوثر مری بھی ان کھنڈرات کی وجہ سے اس کے بھی جو ایک ماتھے پہ دبا بنا رہی ایسی جو بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، یہ تو انتظامیہ کو اور حکومت کو خود چاہیے اور عدلیہ کو چاہیے کہ ان کے جلدی فیصلے کیا کریں، اور جو بدصورت بلڈنگیں ہیں ان کو انتہائی خوبصورت سیاحتی مقام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تعمیر کیا جائے، کیونکہ ملکہ کوثر مری اور شملہ ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب شملہ کی دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنی آواز چل رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے تذکرے سننے میں آتے ہیں، لیکن اسی کی مناسبت مری اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک انڈینز کا دیکھا، سکھ بھائی کا، کہ اسے چلایا شملہ، اس نے ملکہ کوثر مری کو شملہ سے زیادہ خوبصورت قرار دیا ہے۔ صرف کیا ہے کہ یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی یعنی کہ جو ارباب اختیار ہیں یا انتظامیہ ہے، حکومت ہے، ان کو اپنا احساس ذمہ داری جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ خان صاحب آ رہے ہیں کچرے کا تھیلا اٹھایا ہوا۔ یہ مری میں ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے، یہ کباڑ، اور یہی لوگ زیادہ چوری چکاری میں جو ہے شواہد ملتے ہیں کہ ملوث ہیں۔ یہ جگہ گلی جانے والا روڈ ہے، یہ ریحان ٹک شاپ، یہ جگہ گلی سے ادھر آئیں تو بیریل چوک تک یہ ایک ہی ٹک شاپ اس ہاتھ پہ آتی ہے۔ یہ نیچے ایک پوری بستی آباد ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اور یہ تعمیرات کے لحاظ سے دیکھیں مری میں کیسے جنگلات کو تباہ کیا گیا، کیسے کہ کچھ یہاں پر اداروں کی کچھ ایکٹیویٹیز نظر ہی نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں، یہ مٹی، یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے مٹی رات کے وقت میں پھینکی جاتی ہے، ڈیمپریوں کے ذریعے، ٹرکوں کے ذریعے، جیپوں کے ذریعے یہاں پر مٹی پھینکی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اور وہ نیچے تک جا رہی ہے۔ یہاں پر اس مٹی سے جو خودرو پودے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ جو شجرکاری کے دوران پودے لگائے گئے تھے، کروڑوں روپے کی شجرکاری ہوئی، جس میں پاک فوج نے بھی شجرکاری کی، محکمہ جنگلات نے بھی کی، طالب علموں نے بھی کی، ایڈمنسٹریشن نے بھی کی، وکلاء نے بھی کی، سیاسی سماجی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے بھی شجرکاری کی، ماحولیات کو انہوں نے بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن اداروں کی نااہلی کہ یہ جنگل جو ہیں مری میں تباہ ہو رہے ہیں، جنگلات میں قبضے ہو رہے ہیں، مٹی پھینکی جا رہی ہے، اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا ایک سما ہے ملکہ کوثر مری میں۔ یہ نیچے اب اسی کشمیر ہوٹل کے یہ کچھ ہٹس بنے ہوئے ہیں، یہ اب واللہ عالم ان کی مالکیت ہے، انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے بنائے، یا یہ بھی جنگل میں، یہ مجھے علم نہیں ہے، تو دیکھنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو معزز سبسکرائبر اتنی ہی، کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا
اپنے اہل و عیال کا، اپنے ملک کا، اپنے ملنے والوں کا خیال رکھیں، دعا کرتے رہیں، اور اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے تو باقاعدہ آپ کمنٹ سیکشن میں یا میں آخر میں واٹس اپ نمبر دیتا ہوں، اس پہ آپ واٹس اپ پہ میسیج کر کے تو مجھے میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پر بالکل نیا ہوں اور بغیر استاد کے ہوں۔ تو اب آپ سب کو نیک خواہشات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔